अस्सलाम वालेकुम। मोइन नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज अब्दुल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 21 सूरह लुकमान की आयत नंबर 25 से 34 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह कुल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुल हकीम। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। अलम तर अन्नल्लाहा यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैली वसख्खर अश-शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाह इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिलु व अन्नल्लाहा हुवल अलिय्युल कबीर। अलम तर अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन फलम्मा
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سے رہا۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی۔ بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں میرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے۔ پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی یعنی کہ کاروبار بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ یہ ان کے اقرار پر انہیں الزام دینا ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ سب اس کے مملوک، مخلوق اور بندے ہیں، تو اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں۔
اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھے اور وہ تمام قلم اور ان تمام سمندروں کی سائی ختم ہو جائے، کیونکہ معلومات الہیہ غیر متناہی ہے۔ شان رسول، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کے علماء و احبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف اپنی قوم؟ فرمایا سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں کہ ہمیں توریت دی گئی ہے، اس میں ہر شے کا علم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو علم قلیل اور خیر کثیر کیسے جمع ہو؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہوگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود نے قریش سے کہا تھا کہ مکہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کلام کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ عنقریب تمام ہو جائے گا، پھر قصہ ختم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک کن سے سب پیدا کر دے، یعنی ایک کو گھٹا کر دوسرے کو بڑھا کر، اور جو وقت ایک میں سے گھٹاتا ہے دوسرے میں بڑھا دیتا ہے بندوں کے نفع کے لیے، یعنی روز قیامت تک یا اپنے اپنے اوقات معینہ تک، سورج آخر سال تک اور چاند آخر ماہ تک۔ وہی ان اشیاء مذکورہ پر قادر ہے تو وہی مستحق عبادت ہے، فنا ہونے والے ان میں سے کوئی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت اور اس کے احسان سے عجائب قدرت کی جو بلاؤں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو۔ صبر و شکریہ دونوں صفت مومن کی ہیں، یعنی کفار پر اور اس کے حضور تضرع اور زاری کرتے ہیں اور اسی سے دعا و التجا، اس وقت ماں سوا کو بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان و اخلاص پر قائم رہتا ہے، کفر کی طرف نہیں لوٹتا۔ شان نزول کہا گیا ہے کہ یہ آیت اکرمہ بن ابی جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، وہاں بعد مخالف نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے، تو اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہوا ٹھہر گئی اور اکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے اور بڑا مخلصانہ اسلام لائے، اور بعض ان میں ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا نہ کیا۔ ان کی نسبت اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے یعنی اہل مکہ روز قیامت ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا، اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا، نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ ایسا دن ضرور آنا اور باس و حساب و جزا کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، جس کی تمام نعمتیں اور لذت فانی کے ان کے شیفتہ ہو کر نعمت ایمان سے محروم ہو جاؤ، یعنی شیطان و دوراز کی امیدوں میں ڈال کر معصیتوں میں مبتلا نہ کر دے۔ شان نزول یہ آیت حارث بن عمرو کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، خبر دیجیے می کب آئے گا، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، یہ مجھے بتائیے کہ آئندہ کل کو کیا کروں گا، یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس کو چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوب میں سے انہیں خبردار کرے۔ اس آیت میں جن 5 چیزوں کی علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے، انہیں کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول، غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہے بتائے، اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریقہ معجزہ
کرامت عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں، اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے، اور کل کو کیا کرے اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دی، تو فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حملے میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھی، اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، محض باطل اور سدھا آیات و حدیث کے خلاف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ سورہ لقمان بھی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہ اصلاح کریں کہ وہ اس پروگرام سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آپ سے یہ سزا ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس پہ، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔